فلانی جگہ پر یوسف آئے گا، تو یوسف میں نے تمہارے لیے بہت انتظار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام گھبرائے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم کون ہو؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تم پریشان نہیں ہو، تمہارے ساتھ آگے اور مشکلات آئیں گی، ابھی جو ایک قبیلہ آئے گا پانی بھرنے، تم ان کے جو بالٹی ڈالیں گے اس کے اندر ڈالنا، بالٹی مطلب پہلے کے دور میں چمڑا ہوتا تھا، وہ پانی بھرنے کے لیے وہ چمڑا ڈالیں تو اس کے ذریعے آپ اوپر چلے جانا۔ تو یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹائم کے بعد کچھ لوگ آ رہے ہوتے ہیں قبیلے کی طرف پانی لینے کے لیے، تو وہ لوگ جیسے کنویں کے اندر پانی کی رسی ڈالتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ پانی پانی بھرتے ہیں تو ایک بال لے جاتے ہیں اوپر پانی بھر کے، تو دوسرا آگے جب ڈالتے ہیں تو یوسف علیہ السلام اس کو پکڑ کر اوپر آ جاتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اتنا خوبصورت بچہ یہاں پر کیسے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں نہیں بتاتے، کیونکہ اچانک ان کے بھائی آ جاتے ہیں، ان کے بھائی کہتے ہیں یہ ہمارا بھاگا ہوا ایرانی غلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بھائی ان کو ہی غلام بنا رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ بولتے ہیں تم اس کو کتنے میں بیچو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، آپ کا جو دل کرے وہ دے دیں، یہ ہمارے جو غلام ہے بھاگتا رہتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیتے ہیں اور ایک چمڑے پر لکھوا دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں بندے سے ان کو خریدا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ ایک بازار لے کر جاتے ہیں، تو مصر کے بازار کے اندر یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار کے اندر بیچا جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر بادشاہ آتا ہے، بادشاہ جو آتا ہے وہاں کا، تو وہ دیکھتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لوگ خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں، خرید رہے بیچ رہے ہیں، وہ اپنے غلام خریدنے آتے ہیں، تو لوگ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنا حسین بچہ یہاں کیا کر رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ لوگ خرید لیتے ہیں، جو کہ زلیخا کا شوہر ہوتا ہے، جس کو پوتیفار نام ہوتا ہے، جس کا پوتیفار ان کو خرید لیتا ہے۔ پوتیفار جب خرید کے ان کو لے کے جاتا ہے، اور وہ زلیخا کی کیونکہ کوئی اولاد نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے کہ زلیخا ہم نے تمہارے لیے ایک خوبصورت تحفہ لے کر آئے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تحفتاً زلیخا کو پیش کر دیتے ہیں۔ زلیخا اپنے یوسف علیہ السلام کے اپنے بچوں کی طرح پرورش کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنا حسین ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کے رشک کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ گھڑ سواری، تلوار بازی، ہر چیز کی ان کو چیزوں سے نوازتی ہے، کہ ان کو ہر چیز کا سکھاتی ہے، ان کو بادشاہوں کی طرح رکھا جاتا ہے محل کے اندر۔ وہاں پر زیادہ تر کفار کا وقت ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ مورتی پوجا کرتے ہیں، الٹی سیدھی چیزوں میں ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام منع کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ مورتی پوجا حرام ہے، مورتی پوجا حرام ہے۔ تو زلیخا جب دیکھتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو جاتے ہیں، تو زلیخا کا ایمان ڈگمگاتا ہے، زلیخا کی نیت پھسل جاتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور زلیخا کا جو کمرہ ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں پہ بہت سارے دروازے ہوتے ہیں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں کمرے میں بلاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یوسف آؤ تم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نارمل طریقے سے ان کے ساتھ جاتے ہیں، تو وہ کنڈیاں لگا دیتے ہیں دروازوں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ کوئی پرائیویٹ بات کر رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ غلط حرکتیں کرنے لگ جاتی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے یوسف بھاگو، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دل میں ڈالا ہوتا ہے یوسف بھاگو۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی بھاگتے ہیں کہ آٹومیٹک دروازے کھلتے رہتے ہیں، کھلتے رہتے ہیں، تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے سے نا کرتا پکڑ لیتی ہے، تو اور وہ چلاتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، پوتیفار بھی دیکھتا ہے کہ زلیخا کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ لوگ نام ڈال دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یوسف نے زلیخا کے ساتھ غلط حرکت کی، زلیخا نے اس کو پالا، اس نے اسی کے ساتھ غلط حرکت کی۔ تو پوتیفار بولتا ہے کہ یوسف تم اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ تو وہاں کے جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہو تو سمجھ لو کہ یوسف کی غلطی ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہو تو سمجھ لو زلیخا کی غلطی ہے۔ تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ زلیخا کے، تو پوتیفار ان کو رات کے اندھیرے میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو الٹے سیدھے الزام لگا کے ان کو جیل میں ڈال دیتا ہے۔